اسی لیے تو رب العزت نے انسان کی کامیابی کے 4 بڑے اصول بتائے. اگر یہ 4 اصول انسان قبول نہیں کرے گا تو خسارے میں. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. پہلی چیز ہے ایمان، ایقان، اتقان، قلب کا عمل ہے. اور جب ہم اشہدو کہتے ہیں تو یہ دل کی طرف سے کہتے ہیں کہ میرا دل گواہی دیتا ہے. زبان سے تو صرف اظہار ہوتا ہے. اگر دل میں یقین نہ ہو اور زبان پر آپ کہیں کہ خدا ایک ہے تو وہ رسول اللہ کا متبع نہیں ہے، وہ عبداللہ بن ابی کا متبع ہوتا ہے. اور دوسری چیز عمل صالح. عمل صالح یہ جوارح کا عمل ہے. اس کا اظہار انسانی اعضاء سے ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک ایمان موجود ہے، اور اس کا اظہار آپ اعضاء کے ذریعے کر رہے ہیں، زبان کے ذریعے کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں کامیابی کی علامت ہیں. اور تیسری چیز کامیابی کی علامت وتواصوا بالحق، کہ حق کا پرچار کرو. اب ہر اچھی بات حق ہے. کسی کو آپ روٹی کھلانے کی ترغیب دیں، یہ بھی حق ہے. کسی کو آپ مدرسے کے لیے چندے کی ترغیب دیں، یہ بھی تو حق ہے. لیکن وتواصوا بالحق، اس میں حق مطلقاً ذکر ہوا ہے، اور جو لفظ علی الاطلاق ذکر ہو تو خارج میں اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. اب حق کا فرد کامل کیا ہوگا؟ تو تعرف الاشیاء بأفضالها. حق کے فرد کامل کو سمجھنے کے لیے اس کے ضد کو تلاش کرنا ہوگا. اور باطل کا فرد کامل ایک باطل حکمران ہوا کرتا ہے، باطل حکمران ہوا کرتا ہے. تو یہاں پر وتواصوا بالحق سے مراد وہ حق ہے جو باطل حکمران کے مقابل بولا جاتا ہے. اور اس کی دلیل ہے، محض دعویٰ نہیں ہے کہ یہاں الحق سے مراد اس کا فرد کامل ہے. فرد کامل کو سمجھنا ہے اس کے ضد سے. ضد حکمران باطل حکمران ہے، تو تبھی ہم حق کو ایک فرد کامل سمجھتے ہیں. باطل کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کرنا. اور دلیل یہ ہے وتواصوا بالصبر، کہ صبر سے کام لینا ہے. آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی تو استقامت کی ضرورت ہوگی. تو مقابلہ کرنے کے آپ کے اندر عزم ہوگا. تو اگر آزمائشیں برداشت کی ہے تو انبیاء کرام نے برداشت کی. اشد بلا ثم الامثل فالامثل. اب آپ نے ساری زندگی ایک ہی سبق پڑھا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. تو جب آزمائشیں آئیں گی تو باطل کی طرف سے آئیں گی، اور ہر باطل محلے کا کوئی غریب آدمی وہ تو آپ کو جواب ہی نہیں دے سکتا. وہاں پر وتواصوا بالحق کے مقابلے میں وتواصوا بالصبر آگے لانا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. حق وہ کہ اس کے مقابلے میں آزمائشیں آئیں تو حکمرانوں کی طرف سے آتی ہیں، اور وہاں پر آپ کو پھر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے.